آج معاشرے میں ایک عمومی طور پر پریشانی کی کیفیت ہے، اور پریشانی یہ ہے کہ مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے جو اسباب ہیں ان کو حاصل کرنا، جو ضروریات کے لیے چیزیں درکار ہوتی ہیں ان کو حاصل کرنا ہی مشکل ہو رہا ہے۔ تنخواہیں کم ہیں اور گھر کی ضروریات زیادہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے بعض لوگ تو اس کی وجہ سے غلط فیصلے بھی کر لیتے ہیں، اپنے بارے میں اپنے لیے آخرت کی بہت بڑی پریشانی کو مول لے لیتے ہیں کہ وہ خودکشی تک ارتکاب کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ یہ الگ الگ شاہ فرما رہے ہیں کہ کوئی آدمی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، کوئی آدمی بار بار ایک چیز کو بولتا رہے، مہنگائی 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 اس کو بولتا رہے، اس طرح کہنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ایک آدمی پیاسا ہے، وہ بار بار یہ کہتا رہے مجھے پیاس لگی ہے پیاس لگی ہے پیاس لگی ہے، اس کے اس طرح کہنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، پیاس نہیں بجھے گی اس کی۔ کوئی بھوکا ہے تو وہ کہہ رہا ہو مجھے بھوک لگی ہے بھوک لگی، اس سے مسئلہ تو حل نہیں ہوگا۔ اس کی بھوک مٹانے کا حل یہ ہے کہ وہ کھانا کھا لے، اس کی بھوک مٹ جائے گی۔ ایک آدمی پیاسا ہے تو پانی پی لے، پیاس بجھ جائے گی اس کی۔ مہنگائی کا اعراب ناپنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی دھرنے دے رہا ہو، مظاہرے کر رہا ہو، اس سے مسئلے حل ہو جائیں گے، یہ خام خیالی ہے، اس سے مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ وہ ہے جو جس کی طرف اب تک دھیان نہیں گیا۔ اب تک لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکمران ایسا کر رہے ہیں، فلاں ایسا کر رہے ہیں، لیکن جو اصل سبب ہے اس کی طرف دھیان نہیں گیا۔ جو اصل سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے پریشانیوں کا، اس کی طرف دھیان نہیں جا رہا۔ وہ کون سا سبب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میری یاد سے اعراض کرے گا، میرے احکامات کو نہیں مانے گا، میرے حبیب کی سنت طریقوں پہ زندگی نہیں گزارے گا، اپنی زندگی دن کے مطابق لے کر نہیں آئے گا، تو اس کے لیے تنگی والی معیشت ہوگی۔ اصل سبب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے روح گردانی ہوئی، اس کی وجہ سے آج پریشانی کے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ آمَنُوا أَهْلَ الْقُرَىٰ وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اگر یہ بستیوں والے، اگر یہ لوگ ایمان لے کے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے کیا کرتے؟ ہم ان کے لیے زمین و آسمان کی برکات کے دروازے کھول دیتے۔ یہ لوگ ایمان اور تقوی یہ اختیار کرنے والے ہوں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکات کا نزول ہوتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک امت محمد کی ارشاد فرما رہے ہیں، پہلی امتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر یہ یہود اور نصارہ، اگر یہ اپنے زمانہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اگر یہ لوگ تورات اور انجیل پر عمل کرنے والے بنتے تو یہ اوپر سے بھی کھاتے نیچے سے بھی کھاتے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ برکات کا نزول فرما دیتا۔ اور امت محمدی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اگر یہ ایمان والے بن جائیں، بستیوں والے اور تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے زمین و آسمان کی برکات کے دروازے کھول دیں گے۔ تو دوستو بھائیو، بنیادی چیز یہ ہے کہ جو مسئلے کا حل ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ مسئلے کا حل بتا رہے ہیں، لیکن ہم جو ہے دن بدن معاملہ کیا ہو رہا ہے، دن بدن دین سے دوری ہوتی چلی جا رہی ہے، دین سے دوری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور یعنی جو پریشانی کے اسباب، یعنی جو اسباب اختیار کی جا رہے ہیں وہ پریشانیوں کی طرف مزید لے جانے والے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ حکمران عطا فرماتے ہیں، اگر یہ لوگ یہ کہیں کہ حکمرانوں کی وجہ سے یہ معاملہ پیش آ رہے ہیں، تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو لوگوں کے معاملات جیسے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر حکمران بھی ویسے ہی مسلط فرماتے ہیں۔ وہی
طور پر جو لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما بردار حکمران کیسے مسلط کریں کہ جو سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورے کرنے والے ہوں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے پہ چلنے والے ہوں؟ یہ کیسے ہوگا؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے نا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی تری میں جو بھی فساد ظاہر ہوتا ہے وہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتا ہے۔ اس لیے اب جو پریشانی کے حالات پیدا ہو رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ ہم خود ہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ اپنے بارے میں سوچے، اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لے کہ میں سارا دن میں کون سے اعمال ایسے کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں، اور کتنے اعمال ایسے ہیں جو میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کرتا ہوں۔ حقیقت واضح ہو جائے، اکثر معاملات جیسے ہوں گے اسی کے مطابق معاملہ اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اکثر ان کی فرما برداری والی ہوگی، اکثر امت فرما بردار بن جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکات کا نزول ضرور ہوگا۔ رب وہی ہے، اس کے معاملات وہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، لیکن بندوں کی طرف سے جو معاملات پہلے پیش آ رہے تھے اب وہ نہیں آ رہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، ایسے نہیں، خود بخود نہیں بڑھ رہی ہوتی ہیں، یہ حکمرانوں کے بڑھانے سے نہیں بڑھ رہی ہوتی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ چیز ہے۔ جسے پاک میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحابہ نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ چیزوں میں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، یعنی چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، آپ ایسا کیجئے آپ چیزوں کا نرخ مقرر فرما دیں، فلاں چیز کا فلاں نرخ ہو، فلاں چیز کا فلاں نرخ ہو، آپ مقرر فرما دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چیزوں کا نرخ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مقرر فرماتے ہیں، چیزوں کا نرخ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ فرمایا میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب میں حاضر ہوں تو کسی کا کوئی کسی میں نے ظلم کیا ہو وہ مجھ سے بدلہ لینے والا ہو قیامت کے دن، میں تو کہتا ہوں میں اس چیز سے بری ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ظلم و زیادتی کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کو مول لینا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پریشانی کے حالات پیدا ہوتے ہیں ظلم و زیادتی کی وجہ سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان رجلا یحرم الرزق بذنب یصیبہ، آدمی کو جو پریشانی پہنچتی ہے، یعنی پریشانی سے مراد یہاں فرمایا رزق، جو آدمی کے رزق میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے، آدمی رزق سے محروم ہو جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی گناہ کرتا ہے اس گناہ کی وجہ سے آدمی رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور رزق کے بارے میں نے پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ رزق صرف ایک چیز کو نہیں، صرف رزق ایک چیز کو نہیں کہا جاتا کہ کھایا پیا، رزق کو نہیں، بلکہ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہیں وہ ساری کی سارے رزق ہیں، کہ چیزوں کے اندر کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، نعمتوں میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے بندوں کی نافرمانی کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جو چیزوں کے نرخ ہیں وہ بندے مقرر نہیں کرتے ہیں، بلکہ کون مقرر کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور بندوں کے اعمال جیسے اوپر جاتے ہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے اترتے ہیں۔ اس لیے بندوں کی طرف سے اس بات کی ضرورت ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنے والے ہوں نافرمانی سے، اور پھر اس کا حل سوچنے کی کوشش کی جائے۔ اب حل کیسے ہو کہ جو گناہ، جن گناہوں کی وجہ سے پریشانی کے حالات پیدا ہو رہے ہیں ان گناہوں کو چھوڑا جائے۔ جو گناہ ایسے ہیں جن گناہوں کی وجہ سے یہ معیشت کی تنگی اور مہنگائی بڑھتی ہے ان گناہوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اس کے لیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا کیا اسباب ہیں جس کی وجہ سے معیشت میں تنگی ہو جاتی ہے اور اس میں تنگی آتی ہے اور مہنگائی بڑھتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگوں میں سود عام ہو جاتا ہے، سود عام ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے اندر رزق کی تنگی، لوگوں کو رزق کی تنگی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو معیشت تنگی دے رہے ہیں، آپ دیکھیے کتنے سودی معاملات ایسے عام ہو رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر تو یعنی ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے لیکن اس کو گناہ تو سمجھتا ہے، گناہ تو سمجھتا ہے، لیکن ایک آدمی سود کھا رہا ہو اور وہی کہہ رہا ہو کہ بالکل میں تو حلال کھا رہا ہوں، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ بلکہ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ جو آدمی سود کو حلال سمجھتا ہو ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ یہ پکا مسئلہ بتا رہا ہوں میں، جو آدمی سود کو حلال سمجھتا ہو یہ آدمی مسلمان نہیں رہتا، یہ آدمی کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ تو
اس لیے اب یہ چیز، یہ سود عام ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی سود کھاتا ہے، میں سود کا 1 دینار کھاتا ہے، تو اس آدمی کا گناہ اتنا بڑھ جاتا ہے، اتنا گناہ ہے، فرمایا ایک آدمی 36 مرتبہ زنا کرے اس سے بڑھ کر اس کا 1 دینار کھایا ہوا یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ اب آپ بتائیے کہ نافرمانی کتنی بڑی ہے، رشوت خوری کتنی بڑی ہو رہی ہے، جسے پاک کا مفہوم کہ رشوت خوری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ظالم حکمران مسلط فرماتے ہیں۔ رشوت عام ہے، اور ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے، چیزوں کو ذخیرہ کر لینے کی وجہ سے، یعنی جس چیز کی کمی پائی جا رہی ہو معاشرے میں اس چیز کو ذخیرہ کیا جا رہا ہو کہ چیزوں کا اس کا نرخ بڑھ جائے گا پھر ہم جا کر بیچیں گے، ذخیرہ اندوزی کی جا رہی ہو تو اس کی وجہ سے بھی معاشرے کے اندر یعنی رزق کی کمی اور چیزوں کی مہنگائی یہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور چیزوں کو قبضہ میں لائے جانے سے پہلے کوئی آدمی ان کو فروخت کرنا شروع کر دے، ایسی اشیاء جو منقولی اشیاء ہیں جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے، ان کو اپنے قبضہ میں لانے سے پہلے ان کو بیچنا جائز نہیں ہوتا۔ ہاں، جو چیز ایسی ہے جو منقولی نہیں ہے ان کو قبضہ میں لانے سے پہلے بھی بیچ سکتے ہیں۔ ان کی مثال غیر منقولی اشیاء، جیسے کہ مثال کے طور پر زمین ہے کہ جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جا سکتا ہے، کوئی آدمی کسی سے سودا طے کر لیتا ہے، سودا طے کرنے کے بعد ابھی تک اس کے قبضہ میں نہیں آئی ہے، یہ اس سے پہلے بھی اس کو آگے فروخت کر سکتا ہے۔ لیکن جو منقولی اشیاء ہیں جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ کپڑے ہیں مثال کے طور پر، ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے، ان کو قبضہ میں لانے سے پہلے آگے نہیں بیچ سکتے ہیں، قبضہ کرنا ضروری ہے۔ اور بے قبل قبضہ کرنے سے پہلے چیزوں کو بیچ دینا، اس کی وجہ سے بھی مہنگائی بڑھتی ہے۔ وہ کس طرح کہ دیکھیے کہ ایک آدمی، فرض کریں مثال دے رہا ہوں کہ کسی اور ملک سے ایک آدمی کالے مرچیں خریدتا ہے اور بہت زیادہ تعداد میں مقدار میں وہ بحری جہاز کے ذریعے اس کے پاس آ رہی ہیں، ابھی تک اس کے پاس پہنچی نہیں ہے، اس نے وہ 2 لاکھ روپے کی خریدی ہیں اور اس نے آگے کسی اور سے بات کر کے قبضہ میں نہیں آئی، 4 لاکھ کی بیچ دی، اس نے آگے بیچ دیا 6 لاکھ کی، اس نے آگے بیچ دیا 8 لاکھ کی، اس نے آگے 10 لاکھ کی بیچ دی۔ جب وہ جہاز اس ملک میں پہنچتا ہے، اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہ چیز 10 لاکھ کی ہو چکی ہے، ابھی تک اس قبضے میں نہیں آئی تھی، اب قبضے میں آئی ہے۔ اب یہ جب اس کو یعنی جس نے 10 لاکھ میں خریدی ہے اس نے جا کر قبضہ کیا ہے، اب وہ چیز پہنچی ہے تو وہ 10 لاکھ کی ہو چکی ہے، 2 لاکھ کی چیز 10 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ اگر یہ چیز اس کے پاس پہلے قبضے میں آئے اور بعد میں یہ بیچے تو اب آپ بتائیں کہ پہلے ایک بار جب پہنچی ہے تو کتنے بکے گی؟ 2 لاکھ کی چیز 4 لاکھ کی بکے گی، چیز سستی ہوگی نہیں ہوگی؟ لوگوں کو چیز سستی ملے گی۔ یہ شریعت نے جو اصول بتائے ہیں ان کے اندر خیر ہی خیر ہے، لیکن جب اس کے خلاف لوگ چلتے ہیں تو پھر پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے بھی یعنی چیز کو قبضہ میں لانے سے پہلے بیچ دینا، اس کی وجہ سے بھی پریشانی کے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ اور صلہ رحمی آج عمومی طور پر اس سے امت محروم ہے کہ بہت سارے گھروں میں، بہت سارے خاندانوں میں، بلکہ بہت سارے لوگ یعنی صلہ رحمی کو چھوڑے ہوئے قطع رحمی کے اندر مبتلا ہیں، رشتہ داروں سے تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں، حقوق ادا نہیں کیے جا رہے، بیٹیوں کے حق وہ ادا نہیں کیے جا رہے ہیں، اولاد کے حق ادا نہیں کیے جا رہے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے پریشانی کے حالات پیدا ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چیزوں کے پریشانی بتائی۔ اور اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ جو چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، اچھا سب سے پہلی چیز تو یہ ہے جو چیزیں میں نے عرض کی ہیں، گناہ بتائے ہیں کہ جن کی وجہ سے پریشانی کے حالات پیدا ہوتے ہیں، سب سے پہلا حل ان کا یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار کیا جائے ان سارے گناہوں سے۔ اگر امت ساری کی ساری ان گناہوں سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانی کے حالات کو ختم کر دیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، حضور علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا فاستغفروا ربکم، اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، انہ کان غفارا، کہ وہ تمہارا رب بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے اوپر موسلادھار بارشیں برسائے گا استغفار کی برکت سے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور وہ رب تم سے استغفار کی وجہ سے راضی ہو کر، توبہ کی وجہ سے راضی ہو کر وہ تمہیں مال کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا، وَبَنِينَ، اور تمہارے بیٹوں کے ذریعے تمہارے لیے مدد فرمائے گا،
وہ جنات اور باغات کی تمہیں بدل فرمائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور تمہارے لیے تبارک و تعالیٰ نہروں کو بہا دیں گے۔ اب یہ ساری چیزیں استغفار کی وجہ سے حاصل ہو رہی ہیں۔ اور دوسرا حل یہ ہے کہ ان چیزوں کو دیکھیں کہ جو چیزیں ہماری ضروریات کی ہیں، جو انتہائی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ خریدیں، ضروریات سے بڑھ کر جو خواہشات کی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دیں، اور جو چیزیں ہم خریدتے ہیں استعمال کرتے ہیں ان چیزوں میں سے دیکھیں کہ جس چیز کا کوئی بدل ہو سکتا ہے، کسی اور چیز کے ذریعے ہماری ضرورت پوری ہو سکتی ہے، جو سستی چیز ہے اس کے ذریعے اپنی ضرورت کو پوری کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں مکہ سے لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا اور یہ کہا کہ یہاں مکہ میں کشمش مہنگی ہو گئی ہے، آپ ایسا کوئی حل بتا دیجئے۔ تو انہیں فرمایا کہ ایک کام کرو، آسان حل ہے، آسان حل یہ ہے کہ تم کشمش کو چھوڑ دو، کھجور استعمال کرو، کھجور استعمال کرو، کہ یہ اس کا بہترین بدل ہے، اس کا بہترین بدل ہے کہ جب لوگ کشمش کو خریدنا چھوڑ دیں گے تو چھوڑنے کی وجہ سے خود بخود کشمش سستی ہو جائے گی، اگر کشمش سستی نہ بھی ہوئی تو کھجور اس کا بہترین بدل ہے۔ اس کا کتنا بہترین بدل بتا دیا ہے۔ اب یہ ایک اصول بتا دیا ہے کہ جو چیز مہنگی ہو گئی ہے اگر اس کا کوئی بدل ہو سکتا ہے تو اس کے بدل کی چیز لے لی جائے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی دیکھتا ہے کہ گوشت مہنگا ہے، وہ اس کو نہیں خرید سکتا تو اس کے بدلے میں سبزی دال استعمال کر لیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمہ اللہ تعالیٰ وہ اللہ والے گزرے ہیں تو ان کے سامنے لوگوں نے آ کر شکایت کی کہ گوشت بہت مہنگا ہو گیا ہے، گوشت بہت مہنگا ہو گیا ہے، کوئی حل بتا دیں۔ تو انہیں فرمایا کہ سستا کر لو، سستا کر لو۔ انہیں کہا جی اگر ہمارے پاس میں ہوتا تو ہم تو 1% شیئر بنا دیتے، اس کو 1% شیئر کر کے ہم خرید لیتے، ہمارے پاس میں ہوتا تو۔ انہیں فرمایا آسان بات ہے، کھانا چھوڑ دو یہ خود بخود سستا ہو جائے گا، کھانا چھوڑ دو خود بخود سستا ہو جائے گا۔ اب جو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بغیر چارہ کار ہے، جن کے بغیر نہیں گزر سکتی ہے، ان کو ہم چھوڑ دو، اور جو چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں ہے انہیں کو استعمال کرنا پڑتا ہے، مہنگی چیزیں ہیں تو کم استعمال کر لیں۔ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے تو فضول پھرنے کی بجائے گھر میں بیٹھ جائیں کچھ دیر کے لیے، اپنے والدین کو وقت دے دیں، اپنے اولاد کو وقت دے دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات زندہ کرنے کے لیے لوگوں کے اندر پھر کر لوگوں کو توبہ کے لیے توبہ کو تیار کر کے اپنی آخرت کو بھی سنوار لیں اور دنیا کی پریشانی سے بچ جائیں گے۔ تو اس لیے یہ حل ہے گناہوں سے بچ کر اور اپنے ساری ضروریات کا ایک طریقہ کار بنا کر پھر آدمی زندگی گزارے تو پھر دیکھیں زندگی سہل ہو جاتی ہے۔ تو دوستو بھائیو، سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو امت پر عمومی طور پر جو پریشانی کے حالات پیدا ہو رہے ہیں، تو میں صرف مہنگائی کے بارے میں عرض کیا ہے، اور بھی پریشانی کے حالات پیدا ہو رہے ہیں، ان پریشانیوں کی بنیادی وجہ وہ امت کے سارے گناہ ہیں۔ کثرت سے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اترتی ہے، اس لیے کثرت سے توبہ کی ضرورت ہے، استغفار کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم اپنی ذات کے بارے میں، آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں، اسی طرح ہم ساری امت کے بارے میں سوچیں، ہر ایک کی خیرخواہی کریں، لوگوں کے پاس جا کر لوگوں کو توبہ پہ تیار کریں۔ پھر دیکھیے جو صحیح جب عمومی طور پر لوگوں کے اندر لوگ پھرتے ہیں اور لوگوں میں خیرخواہی کا معاملہ کرتے ہیں، لوگوں کو خیر کر لانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے رحمت کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اترے گی، پھر ساری پریشانی کے مسئلے حل ہو جائیں۔ دوستو بھائیو، ان پریشانیوں کی وجہ سے اپنے لیے کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ بعض لوگ حفاظت فرمائے اس مہنگائی کی وجہ سے خود کشی تک کر لیتے ہیں، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ سمجھتے ہیں کہ ہم اس پریشانی سے بچ جائیں گے، بس موت آ جائے گی، ختم ہو جائے گی پریشانی، نہیں، یہ پریشانی تو ختم ہو گئی ہے، لیکن اس کے بعد موت کے بعد کی جو پریشانی ہے وہ بڑی پریشانی ہے، اس کا تصور دنیا میں نہیں کیا جا سکتا۔ اس پریشانی کے اندر اتنی بڑی پریشانی میں اپنے آپ کو مبتلا کر دیتے ہیں۔ ان گناہوں سے بچنا بھی ہو، گناہوں سے بچنا بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے توبہ بھی کرنا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔